أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قابل احترام बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई, पाकीज़गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमीना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, मुख्तसर से हम्द व सना, दुरूद व सलाम के बाद आज के खुतबे जुमा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज का मौजू जो चल रहा है, महीना, ये इस्लाम का 8वां महीना है जिसको शाबान कहा गया है। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो का हामिल है। इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ख़ास अमाल किया करते थे और ये महीना
ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کو پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے اور اس کی بے بہا برکتوں سے ہمیں اللہ مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شعبان سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے روبرو رکھنا ہے۔ ہمارے درمیان لوگوں کا مزاج کچھ اس طرح بن چکا ہے کہ شریعت مطہرہ میں چند ایسے کام ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے، اور اس سنت پر انسان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شریعت میں جو کام نہیں ہیں ان کو ثواب کے ارادے سے از سر نو شروع کرنا، دین میں نئے کام کی ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ اس کا گناہ ضرور ملتا ہے۔ تو شریعت کی روح سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سنت اور اس کا جو ضد ہے وہ بدعت۔ تو آج ہم ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنتیں ثابت ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے کیا سنتیں ثابت ہیں، اس پر ہم مختصر روشنی ڈالیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ ماہ شعبان کی بدعتوں پر گفتگو کریں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 پر 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر گھیسی، کہا کہ ھذا صراطی مستقیما، یہ جو راہ ہے، جو لکیر ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اس کے آزو اور بازو میں چند ایسی لکیریں لگائے، کہا کہ یہ جو راہیں ہیں، یہ جو راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں، اور ان راستوں پر، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے جہنم کی طرف، لہذا تم ان راستوں پر مت چلو، جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت جانے والا ہے، اللہ سے جوڑنے والا ہے، اس راستے پر چلو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلتے رہو، اس پر گامزن رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار مت کرو، دوسرے راستوں پر مت چلو، ولا تتبعوا السبل، کسی اور راستے کی اتباع مت کرو اس راستے کے علاوہ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں بنیادی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا علم ہوتا ہے، ایسا راستہ جو ہمیں نجات دینے والا ہے، ایسا راستہ جو ہمیں جنت کا مہمان بنانے والا ہے، ایسا راستہ ہمیں جہنم سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
یہی راہ ہے، یہی راستہ ہے۔ اب اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس راستے پر چلنے کے لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مصداق ہمیں بننا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارے رسول ہیں، جو یہ تمہیں دیں اسے لے لیں، جن باتوں پر عمل کرنے کو کہیں اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے بچنے کو کہیں، رکنے کو کہیں، اس سے بلا شک و شبہ رک جائیں۔ تو جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتا ہے، اپنے وضاقتہ میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، زندگی کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، عبادات میں، ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب کرتا ہے تو وہ انسان صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، وہ انسان سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ اور اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ثابت ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سنتوں کو چھوڑ کر کچھ نئے کام کا ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے، تو پھر یہ بدعت ہے، اور بدعت اس راستے سے ہمیں بھٹکا دیتا ہے، اس راستے سے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے جس راستے کی تعریف بیان کی گئی۔ اور بدعت کا مقام کیا بتایا گیا؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ سب سے بہترین چیز کوئی لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اور آگے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت کا مقام جہنم بتایا گیا، سنت کا مقام جنت بتایا گیا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا۔ ماہ شعبان میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اتنے روزے رکھا کرتے تھے، ہمیں ایسا گمان ہوتا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گی نہیں، پوری طرح روزہ رکھتے ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک صحیح روایت میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ماہ شعبان میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، جتنی کثرت سے ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتے نہیں دیکھے۔ تو معلوم یہ ہوا شعبان المعظم کی سب سے پہلی اور بڑی سنت یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ آپ امت کے رہبر و رہنما ہیں، امتیوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اختیار دیا کہ جب شعبان کے نصف کو پہنچ جاؤ، آدھے شعبان کو پہنچ جاؤ تو پھر روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، فرض روزے رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر پوری انرجی، پوری طاقت ماہ شعبان کے روزوں میں ہی لگ جائے گی تو پھر رمضان میں آدمی کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بیان کیا، وہ یہ کہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کریں، نفلی روزہ رکھا کریں، اور جب نصف کو پہنچ جائیں تو روزوں کو کیا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیں، پھر رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ پورا مہینہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے، شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے ہیں، کثرت سے عبادتیں کیے ہیں، کثرت سے نیک اعمال کیے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں
بہت ہی زیادہ روزے رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں لوگ رجب کا خاص اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جو آیت کریمہ ہیں اس میں 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اس اعتبار سے لوگ رجب کے مہینے میں تو عبادت کریں گے کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان میں بھی لوگ کثرت سے عبادت کریں گے کیونکہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، خیر و بھلائی لانے والا مہینہ ہے، اور اس میں بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے، بڑی بڑی تراویح پڑھی جاتی ہیں، ہر لحاظ سے انسان رمضان میں بھی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن درمیان میں یہ جو مہینہ ہے اس سے لوگ غافل رہتے ہیں کہ رجب میں عبادت کیے اور رمضان میں عبادت کیے تو درمیان میں لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں، عبادت کا اہتمام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ایک بات بیان فرما رہے ہیں، دوسری وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت اور روزہ رکھنے کی جو وجہ ہے وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اعمال کی پیشی ہوتی ہے، انسان کے اعمال اللہ کے پاس فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حال میں پہنچائے جائیں جس حال میں میں روزے سے رہوں، جس حال میں میں روزے سے رہوں۔ تو یہ دیکھیے سبحان اللہ دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب لوگ عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے غافل رہتے ہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ افضل الذکر ہے، ذکر میں افضل ذکر ہے، عبادت میں افضل عبادت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو نفلی نمازیں ہیں، جو نفلی نمازیں ہیں ان میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ اس وقت سوئے رہتے ہیں، بستروں پر پڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اٹھ کر اپنے گناہوں کا دکھڑا اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، اللہ سے رزق مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اتنی فراوانی کرتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا، وہ سنبھال نہیں پایا اپنا مال، ایسی ایسی روزیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ افضل نفل کون سی ہے؟ تہجد، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی اٹھ کر جب اللہ سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے حالت نماز میں، تو پھر اللہ رب العالمین کو یہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال، لوگوں میں مل کر عبادت کرنا ایک اپنا اہم مسئلہ ہے، ایک الگ جگہ ہے، لیکن وہیں پر تنہائی میں، صحرا میں، کسی میدان میں اگر آدمی اذان دے کر وہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ افضل اذان مانی گئی ہے، افضل عبادت کہا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صحرا میں اذان دے کر اور نماز پڑھنے کی جو عبادت بیان کی گئی وہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحرا میں لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ کتنے لوگ ہیں صحرا میں جا کر نماز پڑھنے والے؟ اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کا ثبوت بھی ہے۔ لیکن کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، کسی صحرا سے اس کا گزر ہو رہا ہے، ایسے میدان میں، ایسے صحرا میں کھڑا ہوا اور اس نے ندا لگائی، آواز لگائی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ذکر میں افضل ذکر، تسبیحات میں افضل تسبیحات،
بازار میں کی جانے والی تسبیح کو وہ مقام دیا گیا ہے، افضل ذکر بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنا مال بیچنے میں، اپنا مال خریدنے میں مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور بازار میں بے حیائی عام رہتی ہے، لوگوں کا ذہن اللہ سے ہٹا ہوا رہتا ہے، شریعت سے ہٹا ہوا رہتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا لعل، اللہ کا پیارا بازار میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ افضل ذکر بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی وجہ بیان کی کہ رجب میں تو لوگ عبادت کرتے ہیں حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے، رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں مقدس مہینہ ہونے کی وجہ سے، لیکن درمیان میں جو شعبان کا مہینہ ہے اس سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، لہذا میں اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس میرے اعمال قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اعمال کی پیشی، اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شعبان المعظم میں انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے جس حال میں میں روزے سے ہوں، کیونکہ دیکھیے نیک عمل کے خاتمے پر اگر کسی کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی نیک عمل انسان کر رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ افضل موت بیان کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت علیہ الجنہ، کہ جس کا آخری کلام، جس کی آخری گفتگو، جس کی آخری بولی لا الہ الا اللہ ہو، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے پاس ایسی حالت میں پیش ہونا چاہیے جس وقت ہم کسی نیکی میں مبتلا ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حالت روزہ میں رکھا کرتے تھے تاکہ میرے اعمال اللہ کے پاس روزے کی حالت میں پہنچائے جائیں۔ اور اسی حدیث میں ایک بات یہ بیان کی گئی میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تو پیش کیے جائیں گے لیکن اس بندے کا عمل پیش نہیں کیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہتا ہے۔ کتنا بدقسمت آدمی ہے، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، پھر الگ سے وہ صدقے کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلیں ادا کر رہا ہے اور اللہ کی محبت میں مگن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے، دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جو سجدہ خاص ہے وہ سجدہ اٹھا کر دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے، مسجد میں آ کر اپنی جبین رگڑ رہا ہے، اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، وہی جبین وہی پیشانی لے جا کر آستانوں، مزاروں، درگاہوں پر رگڑتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی، اس انسان کا عمل بھی اللہ کے پاس پیش نہیں ہوگا جو انسان اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہو، جس سے بات کاٹ دیا گیا ہو، جس سے بات چھوڑ دیا ہو، ایسے انسان کی بھی کوئی اچھی بات، اس کا عمل اللہ کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کا دن، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، تو اس کا عمل روزے کی حالت میں پہنچایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پیش کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہر انسان کا عمل پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے پیش کرتے ہیں، سوائے اس بندے کے جو بندہ اپنے کسی بھائی سے بات چھوڑا ہوا ہو، 3 دن سے زائد کسی سے بات ختم کر دیا ہو، قطع تعلق کیا ہوا ہو، اس کا بھی کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں میرے یاروں، میرے پیاروں، ہم کتنے سالوں سے باتیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کسی سے سلام کرنے پر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی،
کسی کو سلام کرنا ہے تو ہمیں ہمارا فرسٹریشن، ہمارا امیج سامنے آ جاتا ہے، ہماری عزتیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر ان احادیث کی ہم کیا پرواہ کر رہے ہیں؟ ان حدیث کا مقام و مرتبہ ہمارے دل میں کیا رہ گیا ہے؟ لہذا اللہ کے لیے اپنے درمیان اگر ایسی دشمنیاں ہیں، آج ہی توبہ کر لیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اس بھائی سے سلام کریں گے، ملیں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیں گے۔ تو یہ دل سے معاف کرنے والی نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بہر کیف اس ضمن میں جب یہ بات آ گئی ہے تو میں اس کو بیان کر دیا ہوں، جبکہ یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن میرے بھائیوں شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ اور ایک دوسری سنت شعبان کے مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، وہ ہے حکم ملتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا ہے، آپ کے طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بڑے گناہوں سے بچا کریں، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو یا دیگر مہینے ہوں۔ لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ عمل دیکھنے کو ملتا کہ جب کبھی کوئی کام کرتے تو اس کام کے آگے اور پیچھے سوچ لیا کرتے کہ یہ عمل ہمیں کہاں لے جانے والا ہے، یہ گناہ کہاں ہمیں پہنچانے والا ہے۔ گناہ اگر نظر آتا نہیں کرتے، چاہے وہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو چھوڑ دیتے کلی طور پر اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے۔ تو معلوم ہوا یہ قولی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان میں ہی گناہوں سے بچنے کی پریکٹس انسان اپنے لیے کرتا ہے تو پھر رمضان میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے روزے رکھنے کے لیے۔ اس لیے شعبان میں روزوں کا ذکر ملتا ہے، شعبان میں گناہوں سے اجتناب کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ اور کام ملتے ہیں جو ہمیں شعبان کے مہینے میں کرنے کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے درمیان لوگ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے، قاری القرآن جو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، اور عام لوگ جو قاری نہیں ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے۔ اور یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور عمل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم میں سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان تک دیں، تاکہ وہ مستحق انسان، وہ فقر و فاقہ کرنے والا انسان اس مال کے ذریعے اپنا رمضان اچھا گزار سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 سنتیں ہیں جو ہمیں شعبان کے مہینے میں کرنے کی ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے، حکم دی گئی سنت ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا اور چوتھا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے مال کا جائزہ لینا۔ اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ رمضان میں ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان میں ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ ان کے مال کے اوپر اگر سال گزر بھی گیا ہو، سمجھ لیجئے بطور مثال کہ کسی کے مال پر شعبان کے مہینے میں ہی نصاب مکمل ہو چکا ہے، سال گزر چکا ہے، اب یہ آدمی انتظار کرتا رہتا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے، لہذا میرے زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب مجھے زیادہ ملے۔
جذبہ اچھا ہے، شوق اچھا ہے، حرص اچھی ہے، لیکن شریعت سے منع ہے، شریعت میں منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو پھر تم گناہ کی حالت میں موت پا رہے ہو۔ کون سا گناہ؟ زکوٰۃ جیسا فرض تمہارے اوپر جو تھا، اس فریضے کو آپ نے ادا نہیں کیا، اسی حالت میں موت ہو رہی ہے۔ شریعت میں یہاں تک کہا گیا کہ جو نصاب لگانا ہے، یعنی سال کی جو مدت ہے، اس مدت کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ یہ جو انگریزی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس مہینے کے اعتبار سے نہیں لگائیں گے، بلکہ محرم، صفر، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے، چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے، 28 یا 29 دنوں کا اکثر ہوتا ہے۔ اس میں بعض دن کم پہلے ہی زکوٰۃ کیا ہے ہماری نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے۔ جو آدمی جنوری، فروری، مارچ وغیرہ کا حساب لگاتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے 10-12 دن کیا ہے ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، زائد ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو 10-12 دن، 15 دن زیادہ ہونے پر شریعت منع کر رہی ہے، تو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے ہم زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کے انتظار میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا، ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرتا، اپنے مالوں کا جائزہ لیتا، اگر مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، سال کی مدت مکمل ہو چکی ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ نکال کر اس کے مستحقین تک دیا جاتا۔ تو بہرکیف یہ ماہ شعبان کی سنتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو قرضوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مطیع و فرمانبردار بنائے۔ جن کی اولاد نہیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نیک و صالح، صحیح سالم، تندرست اولاد جلد از جلد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، کپٹ، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں سے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، شرک کی گندگی سے محفوظ رکھے، بدعات و خرافات سے اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جانے انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، لوگوں میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، الہ العالمین معاف فرما۔ آنے والا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ ہم تمام کو وہ مہینہ نصیب فرما، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اور ہمیں برے کاموں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمیں نماز کا عادی بنائے، نماز کی چوری کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پوری طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو کچھ ناچاقیاں، اختلافات، انتشارات بڑے چڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خاتمہ فرمائے، ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمیں پرسکون، اطمینان والی راحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ ان پر غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی پرسکون، اطمینان والی، راحت بھری، عمدہ، کامیاب ترین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔